حکومت جو ہے پاکستان کی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کے بیٹے نے جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کے خلاف کوئی بات کی ہے. حکومت کا یہ دعویٰ ہے. اور اس کے بعد وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء یعنی پنجاب کے جو وزیر اطلاعات وغیرہ ہیں یہ سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی. جناب عمران خان بھی کوئی بہت بڑا سازشی ہے، اس کے بیٹے بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جناب پہلے وہ متنازع نہیں تھے، اب وہ متنازع ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں انہوں نے سنا دی. تو ذرا فیکٹ چیک کر لیتے ہیں. ایک تو دیکھیں، وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جب آپ عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو عہدوں کی توقیر بھی جاتی رہتی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بی بی سی کی خبر پڑھ کے سناتا ہوں. بی بی سی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیٹیگوریکلی جو بی بی سی میں لکھا، انہوں نے کہا جی 1 منٹ اور 60 سیکنڈ دورانیے کی قاسم خان کی یہ تقریر اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور خود انہوں نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی ہے. اس میں کہیں بھی پاکستان کے جی ایس پی پلس درجے کی بات تک نہیں ہوئی. تاہم اس تقریر کے کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کر کے یہ الزام لگایا جا رہا ہے. قاسم خان نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کی بات کی. یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے. اور یہ بی بی سی نے کہا کہ پوری تقریر میں کسی جگہ پہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تذکرہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان جو مال بھیجتا ہے، پاکستان کے تاجر یورپی منڈیوں میں، وہاں پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جی ایس پی کا ایک سٹیٹس مل جاتا ہے جس میں ان کو رعایتیں مل جاتی ہیں، ٹیکس ویکس ان کو کم پڑتا ہے، بعض اوقات چھوٹ مل جاتی ہے. لیکن اس چھوٹ کے لیے ان ممالک کو کچھ شرائط پہ عمل کرنا پڑتا ہے. وہ انسانی حقوق کے حوالے سے شرائط ہیں، یعنی آپ پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کریں گے لوگوں کو، خواتین کا آپ تحفظ کریں گے، اقلیتوں کو آپ حقوق دیں گے، آپ لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ نہیں کریں گے، ملٹری کورٹس جیسا مذاق نہیں ہوگا اس کنٹری کے اندر. بے شمار ایسی چیزیں، 27 نکات ہیں پورے. پاکستان نے تحریری گارنٹیاں دی ہوئی ہیں. تو جب آپ وہ نہیں کرتے نا کام، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کے اوپر بیک لیش آتا ہے اور وہ آپ سے جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کی بات کرتے ہیں. اب عمران خان کے بیٹے نے تو پوری تقریر میں یہ بات ہی نہیں کی. ہاں، اس پہ بات کی زلفی بخاری نے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ سٹیٹس تو پاکستان کا رہنا چاہیے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یعنی یہ سٹیٹس نہیں ہوگا تو پاکستان پہ دباؤ کیسے ڈالا جائے گا. تو انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں، عمران خان کا بیٹا کہہ رہا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے وزیر کہہ رہے ہیں جی ہمارے ظلم کو اجاگر مت کرو ورنہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چلا جائے گا. ظلم کرنا انہوں نے بند نہیں کرنا، یعنی ظالم کو ظالم کہنا اب یہ کہتے ہیں بند کر دو اس لیے کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چلا جائے گا. او بے شرمو، روکو انہیں ظلم کرنے سے، ظلم کرنے سے روکو، ورنہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کی بات کرتے ہو، خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. انہوں نے پہلے بھی پاکستان اپنے اللے تللوں میں اور اپنی عیاشیوں میں توڑ دیا تھا، اور تب بھی انہوں نے الزام دوسروں پہ لگا دیا تھا پاکستان کو توڑنے کے بعد. حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ نکال کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کون کون ذمہ دار ہے. لیکن انہوں نے پہلے بھی ملبہ کسی اور پہ ڈال دیا، اور اب بیڑا غرق اکانومی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. پاکستان کی ایکسپورٹس کو کس نے بریک لگا دی؟ انہوں نے لگائی. سرمایہ کاری کا 50 سالہ ریکارڈ کس نے توڑ دیا بیڑا غرق کرنے کا؟ وہ انہوں نے توڑا. جو غربت کا ریکارڈ ہے، مہنگائی کا ریکارڈ ہے، بے روزگاری کا ریکارڈ ہے، وہ سارے انہوں نے توڑے. جتنی انڈسٹری ہے جس نے ایکسپورٹس کرنی ہے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھا دی کہ وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اور بھئی جن لوگوں نے سامان بنا کے یورپ کی منڈیوں میں بھیجنا تھا وہ تو آپ بند کر رہے ہیں. فیکٹریاں ملیں تو آپ بند کر رہے ہیں. 150 بڑی ملیں بند ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر. غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور یہ ملبہ ڈال رہے ہیں اس شخص پہ جس نے نام بھی نہیں لیا. یہ اپنی ساری بربادی کا ملبہ ہر دفعہ کسی اور پر ڈالتے ہیں. یہ بی بی سی کی آپ کو خبر تھی نا. آگے ذرا آپ دیکھیں ڈان نیوز کیا کہہ رہا ہے. یہ پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کلیم کیا گیا نا وائرل کلپ کے حوالے سے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی، وہ غلط ہے. یہ ڈان نے بھی کہا کہ یہ فیک نیوز ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا انفارمیشن منسٹر اور پنجاب کی انفارمیشن منسٹر یہ دونوں فیک نیوز کے اوپر آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اب ذرا کچھ حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ. یہ ناظرین، یورپین یونین ایک جلدی رپورٹ جاری کرنے لگا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے.
اور اس پہ کام ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے. ان کے نمائندے پاکستان میں آئے بھی تھے. حکومت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جا سکتا ہے اور وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ان کے اوپر ہتھوڑا بن کے گرے گا. تو اب یہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان کے بیٹوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورپی یونین کا وفد اکتوبر اور نومبر 2025 میں پاکستان آیا تھا اور یہ صحافی ہیں ہمارے شہزاد پڑاچا صاحب, انہوں نے خبر دی ہے اور لوگ بھی ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اس سے پہلے بھی وہ چکر لگاتے رہے ہیں. ان کی ٹیمیں پاکستان میں جب آئی تھی تو میں نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پاکستان میں موجود ہے اور وہ ان سے سوال جواب کر رہا ہے. جب انہوں نے اٹھایا تھا سہراب برکت کو تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پھر موجود ہے پاکستان میں اور وہ سوال جواب کر رہا ہے. اب انہوں نے بہت سارے سوالات دیے تھے حکومت کو اور حکومت ان سوالات کے جوابوں میں مطمئن نہیں کر پائی تھی. 100 سے زیادہ سوالات تھے جو انہوں نے اٹھائے تھے اور انہوں نے وہ سوال جمع کروائے ہوئے. حکومت جو ہے وہ جواب جمع کرواتی ہے لیکن یورپی یونین اس سے مطمئن نہیں ہوتا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں زیادتیاں کر رہے ہیں, ان کو بند کریں. ہم نے آپ کو جو سہولت دی ہوئی ہے وہ زیادتیاں بند کرنے کی وجہ سے دی ہوئی ہے لیکن آپ تو زیادتی لگاتار کر رہے ہیں. اب حکومت کو یہ پتا ہے کہ ظلم تو وہ بند کر نہیں سکتے. جی ایس پی پلس سٹیٹس اگر ان سے چھن جاتا ہے تو کس کے کھاتے میں ڈالیں. تو یہ ہے ساری کہانی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جب فیٹف کا معاملہ آیا تھا نا پاکستان میں تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ. تو جو فائدہ اٹھانا تھا جس انڈسٹری نے اس کو تو حکومت نے ویسے ہی بند کر دیا, بیڑا غرق کر دیا ان کا. لیکن جب فیٹف کا بل آیا تھا جس کا پاکستان کے اوپر بڑا امپیکٹ آ رہا تھا تو اس دور میں نون لیگ نے بطور اپوزیشن جماعت اپنے لیڈر کے لیے شرائط رکھ دی تھی. یعنی ذاتی مفادات, ذاتی فائدے اپنی لیڈرشپ کے مانگ لیے تھے نون لیگ نے کہ ہم فیٹف پاس کرواتے ہیں نہیں تو ہم مخالفت کریں گے. پھر جوائنٹ سیشن بلا کر اس کو کسی بھی طریقے سے پاس کروایا گیا تھا. تو یہ ایک فراڈ ہے, ایک بے ایمانی, ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ہر پاکستانی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے کہنے سے کبھی بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں جاتا. ٹرمپ ان کے ساتھ ہے, وہ شاید ان کو بچا لے, لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تعلق کسی کے بیان سے نہیں ہوتا, کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق براہ راست انسانی حقوق کے معاملات سے ہوتا ہے, اقلیتوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, خواتین کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, قیدیوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے, آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, جبری گمشدگیوں کے سامنے ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں. جعلی مقدمات کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں. ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کے ٹرائل سے ہوتا ہے جو پاکستان میں انہوں نے ظلم کیا ہے. عدلیہ کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں. ان چیزوں کے ساتھ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ منسلک ہے. عمران خان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر عمل تو اس نے کہا ہی نہیں, اگر وہ کہتا بھی تو یہ نہیں ہونا تھا. یہ حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جب ہوگا, اور یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے.